نا آپ نے ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر لی، آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے یہ عمل. کھلے عام اس خاتون نے لی ہے، میں نے نہیں لی ہے. کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے. اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اس سے مصافحہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے. تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے، اس کو تو گناہ ملے گا. تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا. یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے. تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے. کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع، کیونکہ کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی ہے تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھیں، معیار آپ اونچا رکھیں. تو دیکھو یہ ہمارے علماء کسی ایک مثال دیتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہوتا کہ بھئی ہم غلط ہیں، ہمیں پردہ کرنا چاہیے. یہ احساس دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ نہیں دیتے سیلفی. آپ کہتے کہ نہیں بھائی میں نہیں، نہ آپ اس کو ملنے دیتے ہو، یعنی ملاقات بھی تو ہوئی نا، سلام دو تو بھی یہ بھی نہ کرنے دیتے. تو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو اس وقت امت مسلمہ کی مثال جو ہے نا ایک اس بیمار کی طرح ہے جس کو 20 قسم کی بیماریاں ہو گئی ہوں. اب ایک پیشنٹ ہسپتال میں پہنچا، ڈاکٹر کہہ رہے اس کو شوگر بھی ہے، اس کا ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. اب اگر میں آپریشن کرتا ہوں تو شوگر اس کی کنٹرول میں نہیں ہے، اور اگر میں شوگر کا خیال کرتا ہوں تو دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو. تو کچھ بھی ڈاکٹر علاج کے لیے کرے گا نا، کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے. ملٹیپل بیماریاں ہیں. اب ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی میں اس کا دل کا آپریشن تو بہت ضروری ہے، وہ پہلے کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی بلاکیج ہو گئی ہے کہ اگر آپریشن نہیں کیا تو موت یقینی ہے اس کی. شوگر کا میں رسک اٹھا سکتا ہوں، شاید بعد میں شوگر ٹھیک ہو جائے یا زخم جڑ جائے میڈیسن کے ذریعے. یہی کرے گا نا ڈاکٹر. یا عین ممکن ہے کہ وہ کہے ہارٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، شوگر بہت خطرناک حد تک گئی ہوئی ہے، اس کا بھی خطرہ ہے کہ آپریشن نہیں کیا تو یہ اٹیک سے مر جائے، لیکن شوگر سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہے. تو رسک لیے بغیر کام ہوگا نہیں. تو اس وقت بھی ایک امت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے نا، ملٹیپل گناہ ہیں، بیماریاں ہیں. تو اس میں علماء کے لیے 2 طریقے. ایک تو یہ کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک اپنا تقوی کا معیار رکھیں، بڑا ہائی لیول کا اسٹینڈرڈ. اس سے کیا ہوگا، 4-6 لوگ تو دین کی طرف آ جائیں گے جو بہت ہی ہائی لیول کے ان کا تقوی ہوگا. میجورٹی دین سے کیا ہو جائے گی؟ بھاگ جائے گی، دور ہو جائے گی. تو اس لیے اب علماء کو اپنا اسٹینڈرڈ حرام کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. کچھ شرعی ناجائز. اب یہ نہیں کہ کوئی شرابی مجھے کہے کہ مفتی صاحب ایک گھونٹ میری خاطر پی لیں آپ، تو میں شراب سے چھوڑ دوں گا. میں کہوں بھائی تو چھوڑ نہ چھوڑ، میں نہیں پی سکتا، کیونکہ تو صریح حرام ہے نا. جبکہ عورت کے ساتھ اختلاط جو ہے اس کا تعلق ہے فتنے سے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اندیشہ کا خطرہ اتنا نہیں ہے لیکن اس کے پازیٹو فائدے زیادہ ہیں. ایک ایئر ہوسٹس کسی مولوی کے کو لفٹ کرا کے سیلفی لے لے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک پازیٹو عنصر ہے کہ اس میں تھوڑی سی، بعض ایئر ہوسٹس نے تو ہم نے بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئی ہیں کبھی کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہے، کبھی بھی نہیں لی ہے. اب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک مولوی سے محبت ہے جس کی 4 بیویاں آلریڈی موجود ہیں، اس کے بارے میں یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ ہم نکاح کا پیغام بھیج دے گا. اس کو پتا ہے بھائی سمجھ کے ہی اس کے ساتھ سیلفی لینی ہے. اس کو میں اگر کہہ دوں کہ نہیں پیچھے جائیں، تو اس میں اس کو یہ امید تو بہت کم ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے اور وہ کہے بھائی میں اتنی بری ہوں تو کل سے میں کیا کر رہی ہوں، برقع پہن کے آؤں. اس کا امکان بہت کم ہے. اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یار یہ مولوی لوگ بہت بد اخلاق ہوتے ہیں اور ان سے کیا کہو، آئندہ سلام بھی نہ کرو ان کو. یہ خطرہ زیادہ ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں عین ممکن ہے وہ دین کی طرف آ جائے. کیونکہ علماء سے اگر دل میں محبت ہے نا تو یہ اسلام سے محبت ہے. ورنہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، سیلفی میں نہیں پہلے دیتا تھا کسی کو، بہت اس میں سخت تھا. ہمارے استاذ نے کہا کہ یار آپ سے کوئی بندہ سیلفی لینے کے لیے آ رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ نہ آپ کو اس کو 5 روپے بھی نہیں دو گے، نہ آپ کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا،
تو اگر وہ صرف دین کی بیس پہ سیلفی لے رہا ہے آپ کے ساتھ, محبت کا اظہار کر رہا ہے, تو اس کے اس جذبے کی قدر کر کے تھوڑی قربانی دے دو. اس کے بعد سے پھر میں نے کیا کیا, اب میں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں میں تو ایک ایک گھنٹہ سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں, اور سارے بڑی بڑی مونچھوں والے, بڑی بڑی بغلوں والے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایئر ہوسٹس تو کبھی کبھار آ جاتی ہے. زیادہ تر جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا نا, وہ میرا حوصلہ ہے. اب اس میں اگر ایک ایئر ہوسٹس آ گئی, اس پہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ خیر مذاق کر رہا ہوں میں. یہ تو کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں. ابھی میں جا رہا تھا, پتہ نہیں کہاں, اسلام آباد جا رہا تھا, لاہور جا رہا تھا, 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ سیلفی گیری چلی ہے. کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا, اس کو ترس آنے لگا. میں نے کہا یار میں کیسے بھگاؤں ان لوگوں کو, میں تھک گیا ہوں, واقعی بہت تھک گیا تھا. میں نے کہا کیسے بھگاؤں میں یار, کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی ہوں, مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہی سوچ کے اپنے استاذ کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یار چلو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو, بعد میں بیان سن لے. اور اگر ایک دفعہ دھتکار دو تو زندگی بھر کے لیے برا امیج لے کے جاتا ہے. پھر وہ زندگی بھر کے لیے کیا لے کے جائے گا, برا امیج. تو پبلک پلیسز پہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے کہ یار دھکا دے نہیں سکتے کسی کو. تو اب یہی ہے کہ جاؤ ہی نہیں, کہاں مجبوری ہو تو پھر جاؤ پبلک پلیس پہ, اور پھر یہ حوصلہ لے کے جاؤ کہ بھائی جتنی دیر بیٹھیں گے سیلفی گیری چلے گی. اب اس میں سارے آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں, ایک خاتون آ جائے میں اس کو ہٹاؤں کہ نہیں آپ وہاں کھڑی ہو جائیں, وہ بہت زیادہ ایک بد اخلاقی والی حرکت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے تو اس نے بھی بیچاری نے اوپنلی سب کے سامنے سیلفی لے لی, تو کیا قیامت آ گئی بھائی. باقی پردے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے بیان سارے اسی پر ہیں. وہ بیان سنتی رہے گی اگر تو اس کو خیال آ جائے گا بھائی یہ اسلام کا حکم ہے. اور مجھ سے تو ایئر ہوسٹس جہازوں میں ایسی بھی ملی ہیں, انہوں نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم مجبوری میں ہم یہ جاب کر رہے ہیں, ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. پھر ان کے میں نے حالات سنے تو وہ زنا کو پیشہ بنا سکتی تھیں. انہوں نے کہا ہم شوہروں نے طلاق دے دی, باپ کما نہیں رہا, ہوتے ہیں پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے, ہم تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں نا. ایک خاتون ایئر ہوسٹس تھی, اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل اس جاب کو پسند نہیں کرتی. پھر اس نے اپنے حالات بتائے, جہاز ہی کے اندر نا, جہاز میں سفر ہو رہا ہے, وہ اپنے حالات بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ حالات تم. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے یہ احون البلیتین ہے, اس سے بہرحال کیا ہے. پھر بھی میں نے کہا جتنا کوشش کریں آپ کہیں نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ دیں, رشتہ نہیں مل رہے ہوتے نا. اب میں نے کہہ تو دیا نکاح کریں, لیکن کون کرتا ہے نکاح بھائی, آج کل یہ کتنا مشکل کام بنا دیا نکاح کو. تو ایسی اور بہت ساری وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں شوق نہیں ہے اس کا, لیکن مجبوری ہے, اگر یہ نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے ہم, پھر عزتوں کو نیلام کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو اگر آپ ہانکنا شروع کر دیں تو بند کمرے میں بیٹھ جاؤ, پھر لگاتے رہو فتوے. تو مجھے کیا اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ, کیا میری کوئی سیٹنگ ہو گئی اس کے ساتھ ہے بھائی, مجھے تو گھر میں 20 دفعہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. تو میرا کیا بیچاری کے ساتھ لینا دینا یار. اور ایک ایج بھی ہوتی ہے نا انسان کی, 15-16 سال کی ایک الگ ایج ہوتی ہے. ہم تو ایک میچور عمر کی ہو گئی ہے ہماری. اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایئر ہوسٹس آ کے سیلفی لے لے تو پھر میں بیٹھا رہوں اور یادوں میں کھو جاؤں میں, اور پھر وہ جا مکہ رہے ہیں, دماغ کہاں لگا ہوا ہے, کھو گئے یادوں میں. ایسا نہیں ہوتا. وہ میرا خیال ہے وہ ہماری ایج بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے بدگمانی چھوڑ دیں. بدگمانی کیا کر لیں, چھوڑ دیں. تو ملیں تو سب کے سامنے ملیں, کوئی بند کمرے میں نہیں ملے. بند کمرے میں کبھی نہیں ملتا میں کسی خاتون سے, کتنا ہی کہے. وہ میرا آفس ہے, کوئی خاتون, جوان خاتون ہو, بوڑھی ہو تو ایک الگ بات ہے. جوان خاتون آئے گی, کہے گی نا اکیلے ملنا ہے, میں دونوں دروازے کھول دیتا ہوں. تو حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی گناہ کا خطرہ ہے, لیکن بدگمانی کیوں بھائی, ہم کیوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم پہ بدگمان نہ ہو. نہیں بھائی, کام ایسا نہیں کرو جس سے کل کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے. اوپر تو اپنے اوپر اعتماد بھی نہ کرو نا, جتنے بھی ہیں تو انسان ہے نا, اور ہی تو ہے, ہم 4 دفعہ آدمی ہیں. تو اعتماد کیوں کرے بھائی میں اپنے اوپر, میں بند کمرے میں کسی جوان لڑکی سے کیوں ملوں, تو اس میں احتیاط کرتا ہوں, وہ نہیں ملتا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا, میں گھر میں نہیں تھا تو خاتون دروازہ بجا کے اندر گھس آئیں آپ سے, وہ بیچاری مجبور تھی, جیسی گھسی ہے میں باہر نکل گیا. میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ, ہم باہر جا رہے ہیں. کہہ رہی میں آپ سے ملنے آئی ہوں, وہ رو بھی رہی تھی, میری مجبوری ہے. میں نے کہا آپ کی مجبوری ہوگی, میں آپ سے, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, میں آپ سے نہیں مل سکتا. پھر گھر والی کو میں نے بلایا, گھر والی کو اندر بٹھایا میں نے کہا یہ خاتون ہے. اس نے کہا میں آپ کی وائف کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتی. پھر میں نے کیا کیا, دروازہ کھول کے ان کو بٹھایا اور وائف کو کہا آپ دوسرے کمرے میں ادھر ہی رہو. دروازہ بھی کھلا ہوا, میں نے کہا وہاں آواز نہیں جائے گی لیکن آپ یہیں رہو, تاکہ دروازہ کھلا ہوا, بیگم موجود ہے.
کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ کل کسی کے دل میں بھی آپ اپنے آپ کو کیوں آپ نے تقوی کا یہ امیج دنیا کو دکھایا ہوا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ بس مجھ پہ بدگمانی کی اجازت ہی نہیں ہے. نہیں بھائی, ہمارے نبی خاتون کے ساتھ تنہائی میں مل رہے تھے, ایک صحابی گزرے تو آپ نے اس صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کر سکتا ہوں, لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کیا کیا کہ بھائی بدگمانی کا موقع مت چھوڑو. آج بہت سے پیر ہیں, لڑکیوں سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, بند کمروں میں مل بھی رہے ہیں, جی ہماری مریدنی ہیں, اور جب ان پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں بزرگ, مجھ پہ شک کر رہے ہو. ابے وہ بزرگ ہے تو آدمی پہلے ہے, بزرگ کیا ہے, بزرگ بعد میں. بھائی آدمی نہیں ہے کیا تو بند کمرے میں نہیں, اوپنلی مل سکتے ہیں. اور اس زمانے میں ضروری ہے علماء کے لیے, بھگا نہیں سکتے آپ. اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, وہ زیادہ ہیں. لوگ قریب آنے کے بجائے دور ہوں گے. پہلے جب اسلامی حکومتیں تھیں سب عورتیں پردہ کرتی تھیں. اب ایک نے اگر بے پردہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا یعنی وہ اچھا رویہ نہ رکھیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ افزائی نہ ملے. بھائی جو گناہ کامن نہیں ہوتا نا, ایک آدمی نے گناہ کیا کوئی بھی نہیں کر رہا وہ گناہ, تو پھر اس میں آپ اس کو سختی بھی کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں. لیکن ایک گناہ کامن ہو گیا ہے تو کس کس کو ڈانٹو گے, کس کس کو دھکے دو گے آپ, تو اس کا پھر نہی عن المنکر کا اسٹائل کیا ہو جائے گا, زمانے کے لحاظ سے چینج ہو جائے گا, آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا.